إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़िए महशर साक़िए कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। गुनाह कोई भी हो यकीनन वो मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनता है। अगर कोई शख्स ज़िना करता है, चोरी करता है, शराब पीता है, बुरे काम करता है, फसाद इन गुनाहों से भी मुआशरे में आता है, लेकिन जब मुआशरे में शिर्क आम हो जाए तो शिर्क करने से जो फसाद आता है वो चोरी, ज़िना और शराब से बड़ा फसाद आता है।
اور اگر اسے وقت پر روکا نہ جائے تو یقیناً یہ گناہ معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، اور پھر وہ معاشرہ کسی کام کا نہیں رہتا، باقی گناہ تو وہاں پہ عام ہی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے شرک کو نکال پھینکنا ہے، بد عقیدی کو، عقیدہ توحید کے منافی جتنے بھی عقیدے ہیں ان کو چھوڑ دینا انشاءاللہ تعالی، اور انہی بد عقیدگیوں کے اندر، برے عقائد کے اندر ایک عقیدہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، کچھ لوگ نہیں بلکہ ایک کثیر تعداد ہے، کہ جو سفر کے مہینے کے اندر بہت سارے جائز کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے حلال کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ سے چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس سے، غیر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیں سارے کے سارے مہینے کس کے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور ان کے نام بھی اللہ نے سجیسٹ کیے ہیں، تجویز کیے ہیں۔ گویا کہ ان پہ اعتراض کرنا، انہیں منحوس سمجھنا، اللہ کی تخلیق کو چیلنج کرنا ہے کہ اللہ نے یہ تخلیق منحوس کی ہے۔ اللہ نے تو ایسا کوئی ہمیں سبق نہیں سکھلایا۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ پہلے اس عقیدے کو کلیئر کر لیں۔ آپ کی زندگی میں اگر یہ عقیدہ آ گیا نا، آپ بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، رشتہ داری کے اندر، دنیا کے کسی محاذ پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھیر نہیں ہوں گے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اور کسی میں جرت نہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کل اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو میرا رب چاہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آج ایک بزرگ وہ 100 سال اسے گزر جائیں، 2 نسلیں گزر جائیں، تیسری نسل اسے رب کے برابر بنا دیتی، اسے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیتی، اور یہاں اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ میرے نبی فرما دیجئے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ جس کو نفع نقصان پہنچانا چاہے یہ اللہ کی مرضی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور جان لو کہ اگر میں غیب کی خبریں جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں ساری خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی تکلیف نہ آتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میرا کیا کام ہے؟ محمد کریم کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا، فرمایا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور لوگوں کو اللہ کی جنت کی بشارتیں سناؤں، میری ذمہ داری یہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اس میں چند آیات سن لیں پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ کیا ہی پیاری آیت۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے، ان کو کہیے کہ جو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جسے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کی قسم یہ ولیوں کی تعریف نہیں ہے
کہ جو کہتا ہے 11ویں کو دودھ بیچا تو 11ویں والا میری بھینس مار دے گا، یہ ولی کی تعریف کر رہا ہے؟ ولی کی تعریف نہیں کر رہا، یہ ولی کی توہین کر رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی توہین کر رہا کہ وہ دودھ کے بدلے انسانوں کا قتل کرتے ہیں، دودھ کے بدلے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں بابا جی کے گلے میں پیسے نہ ڈالے تو میری بات الٹ جائے گی، میرا کام نہیں چلے گا۔ جیسے مواحد لوگ گھر سے جب نکلتے ہیں نا 10 20 50 جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ راستے میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیں گے تاکہ بلاؤں مصیبتوں سے بچ جائیں، اس طرح کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے پیسے جیب میں ڈالتے ہیں کہ بابا جی کی صندوقچی میں ڈالیں گے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ اندازہ کیجیے، ایک طرف اللہ اور ایک طرف یہ مخلوق قبر میں پڑی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو کہ اللہ کو چھوڑ کے جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن، اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کو نقصان دینے کا تو کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس نقصان سے تم کو بچا لے گا؟ اگر اللہ بھیجے نقصان، اور اگر اللہ اپنی مہربانی کرنا چاہے تم پہ تو کوئی ہے جو اللہ کی مہربانی کو روک کے تم پہ عذاب بھیج دے؟ اللہ اکبر۔ قل، اے میرے نبی کہہ دیجیے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ، اور ہر معاملے میں میرے لیے کون کافی ہے جی؟ صرف اللہ کافی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، اس کا شروع میں جو حصہ ہے نا کمال کر دیا۔ یہ عقیدہ بنانا ہے آپ لوگوں، کیا عقیدہ ہے؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ وَلَا أَخَافُ، جاؤ جن جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے ڈرنے والا۔ تیار ہو اس عقیدے کے لیے؟ گل بڑی اوکھی ہے یہ، بڑے بڑے لوگ چکروں میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے، کہ دیکھ میرے بابا کی ابھی کرامت دیکھ، تجھے جلا کے بسم کر دے گا، تیری نسلیں اجاڑ دے گا، تیرے گھر اولاد نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو موعد ہوا کرتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ کہتے ہیں ولا خافو، اللہ کی قسم میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ما تشرکون بھی، جن جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے ڈرنے والا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عقیدہ۔ وہ مجھے نفع نقصان کا مالک صرف رب کو سمجھنا چاہیے، اور بے شک وہی نفع نقصان کا مالک ہے اور کوئی نہیں۔ ایک اور آیت سنیے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے ساری بات کلیئر کر دی۔ قُل لَن يُصِيبَنَا، اے میرے نبی کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا، لَن يُصِيبَنَا، ہرگز ہرگز مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر کیا؟ الا ما کتب اللہ لنا، ہاں جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دی ہو وہی پہنچے۔ کسی کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا، کسی مہینے کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ بدھ کام سدھ، سنے ہیں نا یہ جملے آپ نے؟ جمعرات بڑی مراد، منگل اس کا بھی کچھ نہ کچھ بنایا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا؟ لوگ اخباروں میں تراش تراش کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ستارہ کون سے اور میرا فلاں کون سے اور میرا فلاں کون سے۔ یہ تو ہمارے عقیدے ہیں۔ بلی آگے سے گزر جائے کالی تو کہتے ہیں آج میرا کام اچھا نہیں ہوگا۔ گھر سے نکلنے لگے بیٹا کہہ دے ابا جی، کہتا ہے تجھے کتنی بار کہا ہے پیچھے سے نہ بلایا کر، کام نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہے ہمارے اس معاشرے کی۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز کوئی مصیبت مجھے نہیں پہنچ سکتی مگر جو میرا رب لکھ دے، اس کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ ہوا مولانا، وہی میرا مددگار ہے، میرا مولا ہے، میرا رب ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بے شک اسی پہ اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती सिवाय अल्लाह के इज़्न के। अल्लाह इजाजत देगा आप पर मुसीबत आएगी, अल्लाह इजाजत ना दे सारी कायनात मिल जाए आपका एक बाल तोड़ के जमीन पे नहीं फेंक सकते। अल्लाह वालों, अपने अकीदे साफ करो, अपने दिल मजबूत करो। आप दफ्तर में बैठे मशहूर हो कि ये बंदा तौहीदी है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, आप सबको पता हो बंदा तौहीदी है, मोहल्ले में रहता हो, कोई 11वीं की न्याज आपके घर ना भेजे कि बंदा तौहीदी है, फिर तो है मजा। और अगर मीठा मीठा हड़प करना है और कौड़ा कौड़ा थू करना है कि जो आए बस आने दो यार, अच्छा नहीं होता, पड़ोसी नाराज होगा, मेरा कुलीग है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा प्रोफेसर है, मेरा टीचर है और मेरा स्टूडेंट नाराज ना हो जाए, अल्लाह होता है हो जाए, बंदे ना हो, अगर ये रखना है तो अल्लाह की कसम फिर आपके अकीदे में अभी बहुत देर है दुरुस्त होने। अल्लाहु अकबर। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफअक वला यज़ुर्रुक, अल्लाह को छोड़ के गैरों की इबादत न करो, वो तुम्हें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वल्लाहु अकबर। फ़इन फ़अलत फ़इन्नका मिन ज़ालिमीन, और अगर तुमने नफा नुकसान का मालिक किसी और को समझ लिया तो याद रखो तुम जालिम हो। और जुल्म को अल्लाह ने कुरान में शिर्क से ताबीर किया है। मतलब क्या कि अगर अल्लाह को छोड़ के किसी को नफा नुकसान का मालिक समझोगे, फरमाया तुम मुशरिक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और सफर में मनहूसियत कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम। सफर का महीना अल्लाह का बनाया हुआ है, अल्लाह ने बनाया है, रसूलुल्लाह ने नाम बताए हैं। हम कहते हैं सफर का महीना, शादी नहीं करनी जी। 2 महीने मुहर्रम और सफर, कपड़े वाले रो रहे होते हैं, जूतियों वाले रो रहे होते हैं, भाई शादियां नहीं हो रही, हमारा काम नहीं चलता। अल्लाह अकबर। पूरे पाकिस्तान में बैन, शादी नहीं, न मुहर्रम न सफर। शादी का क्या होगा? नुकसान होगा। भाई किसने कहा है? बस कहा है, किसने कहा है? कुछ भी नहीं। रब्बे काबा की कसम है, कोई एक कुरान की आयत, कोई एक हदीस, कोई एक हदीस लाओ कि सफर और मुहर्रम के अंदर शादी करना मना है, या कोई शादी करे या कोई काम करे तो उसे नुकसान होगा। रब्बे काबा की कसम एक हदीस लेके आओ, इंशाअल्लाह ताला हम भी इसी अकीदे के कायल हो जाए। लेकिन हो नहीं सकता ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को डराया गया, बुझाया गया। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है असल में मसला क्या है, ये परेशानियां आती क्यों हैं, ये नुकसान होते क्यों हैं, इस पे हम गौर नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी पाई जाती है। हम इस पे गौर नहीं करते, आखिर मेरी जिंदगी में मुश्किलात क्यों आ रही, अजाब क्यों आ रहे, अल्लाह तकलीफें क्यों दे रहा है, परेशानियां क्यों, मेरा काम नहीं लग रहा, मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, माँ बाप का मैं नाफरमान हूँ, मेरा काम नहीं चलता, दुकान बंद है, काम करता हूँ चलता नहीं है, मेरी सेहत का मसला। अल्लाह अकबर। वजह क्या है? तलाश करो, अल्लाह के लिए वजह तलाश करो। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ये जमीन और आसमान में जो तुम फसाद देख रहे हो ना, ये गुनाहों से जमीन गंदी कर दी है। वजह इसकी क्या है? ये तुम्हारे अपने हाथों के अमल हैं, अमल तुमने गंदे अमल किए, जमीन में अल्लाह ने फसाद और अजाब नाजिल कर दी। असल तो हमारे गुनाह थे, असल तो हमारे गुनाह थे, भूल गए उसे, गुनाह भूल गए और सारा मुद्दा सफर के महीने पे गिरा दिया, मुहर्रम पे गिरा दिया, दिनों पे गिरा दिया, और तो और अल्लाह की तकदीर में शक करने लगे, अल्लाह की बादशाहत में शक करने लगे। अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर व याफु अन कसीर व याफु अन कसीर। अल्लाह फरमाता है तुम्हें कोई मुसीबत ऐसी नहीं पहुंचती कि जो मैं भेजूं तुम अपने हाथों से बुरे अमल करते हो, इसलिए मुसीबतें तुम पे नाजिल होते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारी हर गलती पे तुम्हारा रब तुम्हारी पकड़ करता, तुम एक कदम न चल सकते। वयाफु अन कसीर, अल्लाह तुम्हारी बेशुमार गलतियों को तो वैसे ही माफ किए रखता है। यकीन करें,
اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ ہماری پکڑ کرتا نا ہم ایک قدم نہ چل سکتے. اللہ فرماتے ہو یعفو عن کثیر، میں تمہارے بے شمار گناہ تو تمہارے بغیر کہے معاف کر دیتا ہوں. اور یہ خطائیں ہیں، خطائیں جو مصیبتیں لاتی ہیں، عذاب لاتی ہیں، ہمارے رزق کی تنگی لاتی ہے، ہماری معیشت کو برباد کرتے ہیں، ہمارے خاندانی معاملات کو برباد کرتے ہیں. گناہ ہیں گناہ، ان کو چھوڑ دو، انشاءاللہ تعالی سارے معاملات ہی درست ہو جائیں گے. وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، یاد رکھیں کوئی بھی مسئلہ مصیبت جو نازل ہوتی ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اتنی پیاری آیت ہے نا، اللہ اکبر، اتنی پیاری آیت ہے کہ اگر اسی ایک آیت پہ عمل کر لیں انشاءاللہ پوری زندگی آپ پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. صرف اس ایک آیت پہ عمل کر لیں، صرف ایک آیت. میں تھوڑا اسے بیان کر دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کے الفاظ سنو کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ کو کیا ملے گا. اتنی زبردست آیت. اللہ نہیں چاہتا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نہیں چاہتا آپ کو عذاب دینا، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا، کیا کرے گا. کہ اللہ کو نفع ہوگا، اللہ کو خوشی ہوگی کہ میں نے اسے عذاب دیا. یقین کریں بندے کو عذاب دے کے اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ یہی بات فرما رہا ہے کہ اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے. ہاں ان شکرتم وآمنتم، دو کام تم کر لو اللہ تمہیں عذاب کبھی نہیں دے گا. پہلا کام آمنتم، ایمان لے آؤ، خالص توحید والا عقیدہ اپنا لو، عذاب نہیں آئے گا. آزمائش آ سکتی، آزمائش آ سکتی. آزمائش اللہ اس پہ نازل کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا تھا نا، ایک بندے نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے. فرمایا پھر تنگی اور فقیری کے لیے تیار ہو جا. اللہ اکبر، دعویٰ اللہ سے محبت کا اور پھر کہے مجھ پہ پریشانی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. جو جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اسے آزمائش دے کے چیک کرتا ہے میرے بندے کی محبت میں کتنا دم ہے. لیکن پھر بھی ہم مالک الملک سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم پہ کبھی آزمائش نہ ڈالیں، ہم بڑے کمزور بندے ہیں، بڑے کمزور، ہم پہ ایسی آزمائش نہ ڈالی. اللہ اکبر. فرمایا دو کام تم کر لو اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا. کون سے؟ آمنتم، ایمان لے آؤ، خالص عقیدہ توحید، شرک نہیں کرنا. اور ایمان کے 6 ارکان جو ہیں اللہ اکبر وہ بھی یاد کرنے ہیں. شکرتم، یہ 2 لفظ ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں ایک حدیث سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے. یہ جو مائے سفر کو گالیاں دیتے ہیں نا، منحوس کہتے ہیں، منحوس گالی ہے. کسی کے ابا کو یا کسی کے بھائی کو یا کسی کی بہن کو منحوس کہیں تو وہ گلے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ یہ گندا لفظ ہے، گالی ہے، منحوس کہتے ہیں. اور یہ منحوس اللہ کے مہینے کو جو کہے وہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کی قسم، اور اللہ کو تکلیف دیتا ہے اس کو منحوس کہہ کے. اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے تکلیف دی. ابن آدم نے کیا تکلیف دینی ہے؟ نعوذ باللہ کوئی اللہ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم نے یہ عمل کر کے میرے غضب کو دعوت دی. کیا عمل کیا اس نے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دی، وقت کو گالی دی. فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، اور ابن آدم کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمانہ میں رب ہوں، میں رب ہوں.
زمانے کو برا نہ کہو. اور وہ کیا وقت ہے؟ فرمایا اقلب اللیل والنہار، یہ دنوں کا ہیر پھیر آنا جانا جو ہے یہ ہے دہر، وقت ہے وقت، مہینوں کا آنا مہینوں کا جانا، دن کا آنا رات کا آنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سارے کا سارا جو نظام چل رہا ہے یہ ہے وقت دہر. اور جو کہتا ہے نا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، گویا اس نے اللہ کو گالی دی، اللہ کو تکلیف دی. یہ تو اللہ نے رکھے ہیں نام، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے بنائے ہیں، اور پھر کہتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے. واللہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے. اللہ ربی اللہ ربی. میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو باتیں ہیں نا، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، یہ اللہ کے امر سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ہوا کو برا نہ کہو، لیکن جب یہی ہوا آندھی بن جائے، طوفان بن جائے، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. ہوا اور آندھی کو گالی نہ دو. اسی طرح پانی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسی پانی کو میرا رب حکم دے طوفان بن جا. اللہ اکبر. پچھلے دنوں کراچی کا سفر کیا، ڈیفینس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھائی کہنے لگا واللہ کچھ دن پہلے یہاں پہ آدھا گھنٹہ بارش ہوئی، آدھا گھنٹہ. او اہل ایمان، اللہ کے لشکر، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آسمان اور زمین میں اللہ کے اتنے بڑے لشکر ہیں نا. یہ 4 فٹ 6 فٹ کا بندہ آکڑ کے چلتا ہے. اللہ کی قسم 1 سیکنڈ کے اندر اللہ تمہاری آکڑ نکال کے رکھ دے. سن لو، وہ ڈیفنس میں بیٹھا ہوا جہاں ایک پلاٹ کروڑوں اربوں روپے کا ہے. او اللہ اکبر. آدھا گھنٹہ بارش ہوئی، ڈیفنس والوں نے پانی نکالا، سمندر میں پھینکا. سمندر کو میرے رب کا آرڈر ہوا، اس نے وہ پانی بھی اور اپنا پانی بھی نکال کے باہر پھینکا. وہ کہتے ہیں ہمارے بیسمنٹ بھرے گئے، فرسٹ فلور بھرے گئے. جو سوئے ہوئے تھے، کیونکہ کراچی والے اٹھتے ہی 12 بجے ہیں، تو جب سو کے اٹھے اوپر والی منزل والے بیڈ سے اترے تو ان کے پاؤں پانی کے اندر تھے. اب اسے برا کہیں، سمندر کو گالیاں دیں، بھائی وہ اللہ کے کام ہے. اگر کسی کو سفر کے مہینے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. سفر کا مہینہ برا نہیں ہے، اس میں اگر کوئی مشکل آئے تو یہ کہو کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. اور جب اسی سمندر کو اللہ نے حکم دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، چند لمحوں کے اندر آپ کا پورا پاکستان کیا پوری دنیا کو غرق کر کے رکھ دے گا. اور ڈرتے رہا کرو اکڑنے والوں، اپنی برادریوں، اپنے عہدوں، اپنے مقام اور اپنی چدراہٹ آکڑا نہ کرو. ہر وقت جھک کے رہا کرو کہ میرے مالک کی تکبر کے لائق ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ اکبر. سفر کا مہینہ تو برا لگتا ہے، لیکن بات وہی ہے، کیا کبھی ہم نے اپنے گناہوں کی طرف دیکھا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تو عذاب نہیں آ رہے؟ صحابہ اللہ کی قسم اپنی ہر خطا کو یاد رکھتے تھے، اپنی ہر بات جو ان کے منہ سے نکل جاتی تھی اس کو بھی یاد رکھتے. اور ہمیں کوئی مصیبت آ جائے نا، اپنے نامہ اعمال میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے میرا ہی گھر تاڑ رکھا، اللہ مجھے ہی دیکھتا ہے، اللہ ہر وقت مجھے ہی پریشان کرتا ہے، اللہ نے ہر وقت میرے اوپر ہی عذاب دے رکھا. انا للہ و انا، اپنی خطائیں بھول جاتے ہیں. سنو صحابہ کیسے یاد رکھتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ. اچھا عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، عمر کی نیکیاں کتنی ہیں. اللہ اکبر. آسمان کے ستاروں کی گنتی آج تک کوئی کر سکا؟ فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. وہ عمر کہتا ہے صلح حدیبیہ ہوئی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، مجھے اچھا نہ لگا کہ مشرکوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. میں آگے بڑھا، میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس سے ہماری اہانت ہوئی ہے، ہماری بے عزتی ہوئی ہے، ہم کمزور دیکھے گئے ہیں. یہ بات کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے کہا. ابو بکر کو بھی کہہ دی کہ ہماری انسلٹ ہوئی ہے، ہماری بے عزتی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ منہ سے نکال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی آنکھیں مبارک اوپر اٹھائی اور چہرے پہ نظر گاڑتے ہوئے فرمایا عمر تجھے پتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں سچا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ الفاظ جو میں نے اپنی زبان سے کہے تھے، اس قدر ملامت ہوئی اس ایک لفظ کے گناہ کو مٹانے کے لیے میں ساری زندگی بڑے بڑے نیک عمل کرتا رہا، بڑی بڑی نیکیاں کرتا رہا کہ اللہ میرے وہ الفاظ مجھے معاف کر دے۔ اور یا اللہ اکبر، زناکار لمبی لائنیں، شرابی لمبی لائنیں، جواری لمبی لائنیں، بے پردہ عورتیں لمبی لائنیں، رشوت لمبی لائنیں، سود لمبی لائنیں، اللہ اکبر، فحاشی لمبی لائنیں۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آتا، وہ اپنی خطائیں یاد نہیں ہیں اور کہتے ہو کہ یہ مہینہ گندا ہے۔ ایک اور صحابی، اس کا نام ہے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی، ان کے والد محترم بڑے ہی مدبر شخص تھے، بڑے ہی مدبر شاندار بندہ تھا، لیکن ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ تھا۔ مسلمان نہ ہوا، بیٹے نے بڑا زور لگایا، بدر کا میدان سجا، باپ کافروں کی طرف سے، بیٹا محمد کی طرف سے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عقیدہ، عقیدے کی بنیاد پہ محبت ہوگی، اور اگر کوئی مشرک ہوگا تو یاد رکھو اس سے محبتیں اس طرح نہیں قائم کی جائیں گی۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں میرا والد میرے مقابلے میں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوا، مجھے دکھ تھا اس بات پہ نہیں کہ میرا باپ قتل ہو گیا، مجھے اس بات پہ دکھ تھا کہ میرا باپ کفر پہ مر گیا۔ شدید غصے اور غم میں اچانک کائنات کے حبیب نے آواز دی، او مسلمانوں کی جماعت، میرا چچا عباس مسلمان ہو گیا ہے، اسے کوئی قتل نہ کرے، سیدنا ابو حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں شدید غصے میں تھا، میں نے اونچی آواز سے رسول اللہ کے سامنے بات کی اور کہا اچھا ہمارے باپ قتل ہو اور آپ کے چچا قتل نہ ہو، جبکہ عباس تو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا باپ کفر پہ مرا تھا۔ کہتے ہیں بات تو میں نے کر دی، پیارے نبی نے میری طرف دیکھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ غصے اور غم میں ہے، آپ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم پھر کیا ہوا، میں اس قدر رویا اللہ کے سامنے کہ میں نے کیا کہہ دی، اس قدر گستاخی کر دی۔ کہتا ہے میں اتنا رویا گڑ گڑایا، ملامت شرمندگی ہر وقت رب کے سامنے روتا رہا، لیکن کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہو رہی تھی، کوئی محمد کریم کا فرمان نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن میں نے کہا تک اپنی توبہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا اور دل میں محسوس کروں گا، ہاں اگر تو میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے توبہ والا تو ایسا ہو میں کافروں سے لڑوں اور کسی کافر کی تلوار میری شہ رگ پہ پھر جائے، اور جب وہ تلوار پھر رہی ہوگی میں سمجھ جاؤں گا میرے رب تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور وقت نے وہ دکھایا کہ وہ وقت آیا، کافروں سے لڑائی ہوئی، ابو حذیفہ آگے بڑھے، لڑتے رہے، ایک کافر کی تلوار ابو حذیفہ کی شہ رگ پہ چلی، اللہ اکبر، اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو حذیفہ کو اس کے رب نے معاف کر دیا۔ یہ تھے صحابہ جو اپنی گناہوں کو یاد رکھتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، وہ اپنی خطاؤں اور اپنے زبانوں سے نکلے ہوئے جملوں کو ساری زندگی یاد رکھتے تھے، اور یہاں صبح سے لے کے شام تک اللہ کی بغاوت کرتے ہیں ہم، اللہ کی قسم، اور پھر بھی ہمیں شام کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے گناہ کتنے کیے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح اپنی خطائیں یاد کیا کرتے تھے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اور یاد رکھو اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان خالص توحید کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے؟ اس مجمع کے اندر
واللہ میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ جو میں 6 ایمانیات بتا رہا ہوں نا، مجھے علم ہے کہ اس مجمع میں 70 یا 80% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، رسولوں پر ایمان کیسے لانا ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان کیسے لانا ہے، اللہ اکبر، آخرت کے دن پر ایمان کیسے لانا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کیسے لانا ہے۔ 80% ہمارے بھائیوں کو نہیں پتہ، اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ 8 سالہ درس نظامی اگر آپ سارے نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ چنتا ہے اپنے بندوں کو اور عالم بنا دیتا ہے، لیکن اگر آپ مکمل عالم نہیں بننا چاہتے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، جو علم حاصل کرنا فرض ہے نا، فرض، اس کو تو سیکھو اللہ کے لیے۔ فرمایا اگر تم ایمان لاؤ وَشَكَرْتُمْ، اور اللہ کے شکر گزار بندے۔ یہ شکر کیا ہے؟ شکر کیسے ہوگا؟ مکمل شکر کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں خالی بس شکر الحمدللہ، شکر تے الحمدللہ، یعنی اپنے اپنے ہم نے شکر بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شکر سنو، 3 چیزیں مل کر شکر بنتا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں، گویا آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ 2 کام کر لو، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ ہاں تم 2 کام، ایک آمنتم اور دوسرا یہ شکرتم، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم کیسے؟ 3 چیزیں اگر کرو گے تو یاد رکھو تم اللہ کے شکر گزار ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں تم اللہ کے شکر گزار نہیں ہو۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ، کیا مطلب؟ تمام نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اگر جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت آپ نے کہہ دیا نا کسی غیر کی وجہ سے مجھے ملی، کسی بابا جی کی وجہ سے، کسی دھاگے کی وجہ سے، کسی انگوٹھی کی وجہ سے، کسی تعویذ کی وجہ سے، کسی گھوڑے کی نال کی وجہ سے، کسی بابے کی تصویر کی وجہ سے، کسی کلمے کی وجہ سے، جو کلمہ کفر ہے اس کی وجہ سے، یاد رکھو جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر تو یہ عقیدہ ہے کہ ساری کا مالک اللہ ہے، اسی نے ہی ہمیں ڈائریکٹ دی ہے، تو پھر تو تم نے شکر کا ایک حصہ ادا کر لیا۔ اور اگر تم نے ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں کہا نا کہ یہ اللہ نے نہیں، مجھے فلاں باپے نے دی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ تو شکر تو دور کی بات، آپ ایمان کی منظم مضبوط دیواروں سے نکل کے کفر کے اندر داخل ہو۔ آپ نے سمجھ لیا شکر ایسے ہی ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، شکر کے لیے بہت زبردست محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اور یہ جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے نا، یاد رکھیں اس عقیدے میں ذرا سی سوچ، اس کی مثال دے دوں، صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ رات بارش ہوئی، کچھ لوگوں نے صبح ایمان پہ کی اور کچھ لوگوں نے صبح کفر پہ کی۔ اب بات دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کفر ایمان پہ صبح کی۔ کیسے؟ فرمایا رات جب بارش ہوئی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کی فضل اور اللہ کا رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے اپنی صبح ایمان پہ کی، ایمان پہ کی۔ اور جنہوں نے کہا نا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے نے اپنی صبح کفر پہ کی، کفر۔ اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شکر کے لیے 3 کام۔ پہلا کام عقیدہ، زبردست، ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اور دوسرا کام اللہ کا ذکر، الحمدللہ۔ ہر وقت کیا کرو؟ بیمار پڑے ہو، یار بڑی بیماری، او نہیں بھائی الحمدللہ، یار اللہ کتنا راضی ہوگا، کتنا راضی ہوگا کہ جب اللہ دیکھے گا میرے بندے کو اتنی پریشانی، کہہ رہا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے، ساری تعریفیں اللہ کے، کسی اور کا نہیں تعریف کرنی۔ بیماری میں، پریشانی میں
کہ فلاں کی مہربانی سے، فلاں کی بابا جی کی میرے اوپر بڑی نظر کرم ہے، فلاں کی میرے اوپر بڑی نظر کرم ہے، قوالیاں بنائی ہوئی ہیں، شعر بنائے ہوئے ہیں، بابا جی اور بابا جی۔ اوے اللہ کے بندو، جب قیامت کے روز یہ بابا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا نا، اور اللہ اس سے پوچھ رہا ہوگا تو نے انہیں کہا تھا میری عبادت کرو، مجھے پکارو، تو اللہ کی قسم وہ کہہ دے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو مر گیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اوپر کون آیا کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کام اللہ کا ذکر، اور تیسرا کام ہے عمل۔ عمل کرو، عمل۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہہ لیا شکر ہے جی شکر ہے، یہ وہی ہے ڈرائیوروں والی توبہ۔ ڈرائیور جب گاڑی پہ بیٹھتے ہیں نا، وہ بیٹھ کے پہلے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر اپنی زبان کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میری توبہ، اور ساتھ ہی گانوں کی کیسٹیں لگا دیتے ہیں۔ ایسی توبہ اور ایسا عمل نہیں۔ شکر کیسا ہونا چاہیے؟ عقیدہ مضبوط، اور اس کے بعد آپ کی زبان اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور تیسرا کام شکر کے لیے آپ کی زندگی عمل سے بھری ہو، عمل سے، باتوں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا نبی ایک رات میں 9 پارے تلاوت کیا کرتا تھا کھڑے ہو کے۔ کتنے پارے جی؟ اور ہم نے شاید مہینے میں ہی نہ پڑھے ہوں، اور میرے اکثر بھائیوں نے تو کئی مہینوں سے قرآن بھی نہیں اٹھایا ہوگا۔ میں دنوں کی بات نہیں، میں مہینوں کی بات کر، اور کئی ہمارے بھائی ایسے ہوں گے رمضان کے بعد آج تک قرآن نہیں اٹھایا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور میرا نبی رات کو 9 پارے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو رو کے پڑھتا تھا۔ اور اما عائشہ نے کہا میرے نبی، اللہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کے اوپر اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اللہ آپ پہ اپنی محبت نچھاور کرتا ہے، اور آپ پھر بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، او عائشہ تو یہ نہیں چاہتی کہ جو مقام میرے رب نے دیا میں اس کا شکر ادا کروں، میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ معلوم کیا ہوا کہ نفل پڑھنے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرنے ہیں، عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ 3 عمل مل کے اللہ کا شکر بنتا ہے، یاد رکھو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جو بات فرمائی نا کہ جب تم شکر کرنے والے بن جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، پھر اللہ کو کیسا پاؤ گے؟ سن لو، اگر تم ایسا کرو گے، شاکر کہتے ہیں قدردان۔ جب تم شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے، اپنے رب کو اتنا بڑا قدردان پاؤ گے کہ اس شخص کی طرف دیکھ لو جو گنہگار تھا، اس نے اپنے پاؤں سے پتھر زمین سے ہٹایا، میں رب نے اسے جنت دے دی۔ اور میری قدردانی دیکھنی ہے، جاؤ اس بنی اسرائیل کی عورت کو دیکھ لو، ساری زندگی زنا کرواتی رہی، لیکن کیا کتے کو بلکتے ہوئے دیکھا اور اپنے دوپٹے سے پانی کنویں سے نکال کے نچوڑا، کتا زندہ ہو گیا، اللہ نے اس زانیہ کو معاف کر کے جنت دے دی۔ اللہ اتنا بڑا قدردان ہے، اتنا بڑا قدردان ہے اللہ کی قسم۔ فرمایا جو آخری جنتی ہوگا نا، آخری جب پل صراط کراس کرے گا نا، گھسٹ کے کئی سال اس کو لگ جائیں گے پل صراط کراس کرتے، یہ آخری جنتی ہوگا جو جہنم سے نکلے۔ اور فرمایا اللہ پھر بھی اس کے تھوڑے عملوں کا اتنا قدردان ہے کہ اسے جنت میں ایسا مقام اور ایسے خزانے عطا کرے گا کہ تمہاری پوری دنیا 7 ارب ہے۔ فرمایا یہ ساری دنیا کے لوگ اگر جنت میں وہ مہمان بلا لے تو اللہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آنے دے۔ اللہ اتنا قدردان ہے، اللہ تمہارے عملوں کی قدر کرتا ہے۔ میرے بھائی ایسے نہ سمجھا کرو، وہ قدردان ہے، علیمہ، باریک بین ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس 2 کام، آمنتم و شکرتم، یہ 2 کام انشاءاللہ تعالیٰ کر لینا، اور کبھی کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نے کچھ باتیں سیکھ لی۔ سب سے پہلی بات، بس میری بات کا جواب دینا آپ نے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ آج سے ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ کسی بھائی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ دیکھو میں نے کسی بزرگ کی طرف تو نہیں بلایا، آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ لو جی ہمارے بزرگ کو چھوڑ کے اپنوں کی طرف بلاتے ہو،
میں نے تو تمہیں محمد الرسول اللہ کی طرف بھی نہیں بلایا کہ ہمارے نفع نقصان کے مالک وہ ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے قرآن میں یہ عقیدہ پیارے نبی کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کوئی بھی مہینہ منحوس ہوتا، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اور دو کام ہم نے کون سے کرنے ہیں؟ ایک ایمان اور دوسرا شکر کرنے اللہ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر، سنت پر، اور جب موت آئے شہادت کی موت آئے۔ وآخر دعوانا